تفسیر کے اندر میں نے آپ کو وضو سمجھایا تھا کہ روحانی وضو کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں بہت علمی باتیں آ گئی تھیں، وہ آپ نے سنی ہوں گی، اگر نہیں تو پھر سے آپ کو گھر جا کے وہ میرا خطبہ ایک دفعہ سننا پڑے گا، لاسٹ تفسیر جو میں نے کی تھی، پھر اس کے ساتھ یہ پھر اس کے بعد موقع نہیں ملا، ورنہ وہ آپ سنتے اس کے فوراً بعد یہ آج جو ہوتا تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ تو بات وضو کی تھی کہ اللہ پاک انسانوں پر جو وضو اور غسل کے احکامات اللہ پاک نے یہ صادر فرمائے ہیں، یہ دراصل اس بات کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہم اندرونی طور پر بھی اتنے ہی پاک ہو جائیں، اور اگر ہم اندرونی طور پر پاک ہو جائیں گے تو دیکھ لیں کہ پھر ہمارے لیے جنت دور نہیں ہے۔ اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ پڑھنا اور وضو کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا، ایک ایک اعضاء کو اچھے طریقے سے دھونا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نمازی کو نماز پڑھنے سے پہلے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا یہ وضو کا اہتمام ہے اور اتنی زبردست چیز ہے، اور آدمی جو ہے وہ نور کا بن کے اللہ کے پاس آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب لوگ جائیں گے قیامت کے روز تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں جہاں انہوں نے وضو کیا ہوگا وہ سارا حصہ نور کا بنا دیا جائے گا، چمک رہے ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بازو جب دھونے لگتے تو یہاں تک دھوتے تھے، کندھوں تک، اتنا اوپر لے جاتے تھے۔ کبھی آپ نے مولانا اسحاق مرحوم کو دیکھا وضو کرتے تو وہ بھی اوپر تک لے جاتے تھے، پیٹ بھی گیلا کر لیتے تھے، مطلب یہاں تک وہ ٹانگیں دھو لیتے تھے۔ تو وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کیسے دھونے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اہتماماً جو لوگ اچھا وضو کریں گے بیٹھ کر، یہ نہیں جلدی جلدی ناک میں ڈالے، منہ میں ڈالے نکل گیا وضو ہو گیا، یہ وضو نہیں ہوتا، اور نہ ایسے وضو سے نماز ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ ان ایڑیوں کی پر آگ اور ہلاکت ہے کہ جو صحیح طرح سے دھوئی نہیں گئی۔ اب دیکھ لیں ایڑیوں تک ہم کیسا اچھا کر کے دھوتے ہیں، یہ ٹخنوں کا کے بارے میں حضور نے فرمایا، ٹخنوں کا۔ تو مطلب وضو بڑے اہتمام سے کرنا ہے اور تھوڑے پانی سے کرنا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وضو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدھا گلاس پانی جو ہے آج کل آپ پیتے ہیں اس سے وضو فرماتے تھے، اور یہ اس وضو کی ایک سنت ہے کہ ناک اور منہ کے اندر پانی اکٹھا ڈالنا، یہ اب نہیں کوئی ڈالتا، جس کے نتیجے میں پانی کا ایک ضیاع ہو جاتا ہے۔ اور جو چوتھی دفعہ منہ دھوئے گا وہ ظالم ہے، چاہے دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کیوں نہیں کر رہا، پانی کا ضائع کرنا اس قدر گناہ ہے۔ تو یہ میں نے تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگا کے اس کی تفصیلات آپ کو بتائی تھی، تو آپ کو چاہیے ایک دفعہ اس کو سن لیں۔ اب یہ جو آیت میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے کہ اس کے بارے میں ابن العربی نے لکھا ہے اپنی کتاب تفسیر کے اندر کہ یہ وہ آیت ہے کہ اس آیت کے اندر سے علماء نے کسی نے 800 مسئلے اس میں سے نکالے ہیں اور کسی نے 1000 مسئلہ اس میں سے نکالا ہے۔ آیت ایک ہے، 800 مسئلہ اور 1000 مسئلہ، مطلب آپ آج کل کے وکیل بھی نہیں یہ کام کر سکتے ہیں جی۔ تو اب آج کل کے جو آپ علماء کو سنتے ہیں ان کو آپ پوچھتے ہیں کہ جی اگر مریخ پر لوگ چلے جائیں تو وہاں پر آپ بتائیں کہ وہاں نماز کیسے پڑھیں گے، تو عالم کہتا ہے کہ اول تو جا نہیں سکتے، چلے جائیں تو پھر وہاں اپنے گھر کو قبلہ بنا لیں۔ عالم منہ کیوں نہیں توڑتا ان کا کہ مریخ پر جائیں گے کیوں، کیا لینے جا رہے ہیں آپ مریخ پہ، کس نے آپ کو حکم دیا ہے مریخ پر جائیں، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ مفروضے سوال پوچھ کر مفروضے جواب دے رہے ہیں اور اوپر سے قرآن مجید کی آیات کی غلط تفسیر بتا رہے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے۔ یہ جوید احمد غامدی صاحب اس طرح کے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تو فقیہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ فقیہ جو جن لوگوں نے اس میں سے مسائل نکالے ہیں اور بڑا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے ان چیزوں کے اندر۔ آج پچھلی دفعہ آیت کی میں نے بتایا تھا کہ اس کا روحانی مفہوم کیا ہے، آج ظاہری باتیں ہوں گی اور اس میں آج مسئلے سمجھنے آپ نے، مسئلے آپ سمجھیں گے تو اللہ نے اس کی آیت کے اندر ہی بتایا کہ اگر تم ان آیات کے مسائل کو سمجھو گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ جب تم پر کوئی موقع آ جائے عام حالات سے ہٹ کر تو تمہارے اندر تمہیں مسئلے کا پتہ ہو، تم بجائے پوچھنے کے پہلے سے تمہیں پتہ ہو، تم چپ کر کے سروائیو کر جاؤ اس کے اندر۔ یہ ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ہم دین کو سیکھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ اور ارادہ کر لو تم نماز کے لیے،
تو حالت وضو میں جب تم نہ ہو تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو تم اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اب یہ میں اس کے بارے میں اب آپ کی وضاحت بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو جب نماز پڑھنی تو پہلی چیز ہے کہ اس کے لیے تم اپنے وضو کرو، اور وضو کس طرح تم نے کرنا ہے؟ 4 چیزیں اس کے اندر اللہ پاک نے بتائیں۔ چہروں کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، ایک ہے کوہنیوں تک، لوگوں نے علاقہ یہاں ترجمہ تک کیا ہے، یہاں تک نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الہ کا مطلب یہاں پہ معا کا کیا ہے، ساتھ ہی کوہنیاں، تک نہیں، کوہنیوں سمیت سب کچھ دھو لیا کرو۔ یہاں تک نہیں دھونا، اوپر ذرا کر کے دھونا، کوئی ایسے تک، یہاں تک نہیں دھونا، ایسے تک، یہاں سے یہ کوہنی کے اوپر اللہ حصہ تھوڑا سا ڈالنا ہے آپ نے نا، یہ ہے کوہنیوں سمیت دھونا، یہاں تک نہیں۔ اگر کوہنیاں خشک رہ گئیں آپ کا وضو نہیں ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کام خراب ہو جائے گا۔ پہلے اس لیے کوئی جلد بازی نہیں کرنی، نماز جاتی ہے، حضور نے کہا جائے، مومن بندے کو حکم ہے کہ نماز کے لیے اطمینان کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا آئے، اور فرمایا جتنی نماز پا سکتا ہے اس کی قسمت میں پالے۔ بھاگ کر نماز میں داخل جو بندے شامل ہوتے ہیں ان کو سختی سے ممانعت کی۔ اب آپ جو جلدی وضو کرتے ہیں وہ بھاگ کر شامل ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سارا جو آپ نے الٹا سیدھا چکر گھمایا ہوا ہے نا، پہلے اٹھنا نہیں ٹی وی کے آگے سے، فیس بک کے آگے سے اٹھنا نہیں، نیند سے اٹھنا نہیں، باتیں کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس طرح مشغول ہوئے ہوتے ہیں چغلیوں کے اندر جیسے حدیث اور قرآن اور خطبہ جاری ہے، وہ بند نہیں کرنا۔ اذان کا جب وقت ہوتا ہے تو سنتے ہی اذان کا پہلا اللہ اکبر ہو گیا تو آپ کا کام ہے کہ کاروبار حرام، باتیں حرام، بیوی سے بات کرنی حرام، بچے کی بات سننی حرام، کوئی کام نہیں اب آپ کر سکتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے خوش گپیاں فرما رہے ہوتے تھے، بڑی پیاری پیاری باتیں، اچانک بلال کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے جاتے کبھی جیسے پہچانتے ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں۔ جب اللہ نے بلا لیا پھر بندے کیا حیثیت ہے، بندے کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی میں بیٹھے جی میں جی ہم باتیں کریں، جب ہی آپ غلط وضو کرتے ہیں، غلط وضو کی جو نیچر اور بنیاد ہے نا وہ آپ کا نماز کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام نہ کرنا ہے، عجلت میں پھر آپ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم جو یہ کام کرو، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے سر کا مسح کرنا، یعنی پانی میں ہاتھ تر کر کے اسے سر پر پھیرنا۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ پیچھے تک آپ نے لے کے آنا ہے، گردن شامل نہیں ہے، حنفی شامل کرتے ہیں لیکن گردن شامل نہیں، یہاں تک آنا ہے اور یہیں سے آپ نے پھر ہاتھ واپس لوٹا لینا ہے، جانا ہے اور لوٹا لینا ہے، یہ آپ کو دوسری بات۔ اچھا پھر اس کے بعد فرمایا پیروں کا ٹخنوں سمیت دھو لینا، یہ اوپر آپ کے ٹخنے ہیں ٹھیک ہے نا، اس تک آپ جو ہے یہاں تک یہ آپ کا حصہ اتنا، لیکن ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول پنڈلیوں تک، فرمایا تیرا نور پنڈلیوں تک ہو جائے گا، تیرا نور پنڈلیوں تک ہو جائے گا، ہے جی۔ اگر آپ اور اوپر کر کے یہاں تک دھو لیتے ہیں، گرمی ہے پاؤں بھی ٹھنڈے ہو گئے جسم کو سکون آ گیا، یہاں تک دھو لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ فرض جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے، اب آگے آپ تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں کہ میں اور پاک پکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، تو فرمایا ٹخنوں تک تم نے دھونا ہے۔ اب اس کے اندر یہ 4 چیزیں فرض ہیں اور 3 چیزیں اس کے اندر مسنون ہیں، کیا؟ ایک کلی کرنی، دوسرا غرغرہ کرنا، غرغر کر کے اوپر سے ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے ناک میں پانی لینا، آپ پانی اتنا نہ چڑھا لیں اوپر تک کہ اوپر سے چڑھ کے نیچے آ جائے، بس ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے آپ نے، ناک کی نرم ہڈی، اور یہ جو ہے بائیں ہاتھ کی انگلی کے ذریعے سے ناک تک کا اندرلا حصہ صاف کر سکتے ہیں، اندر والا حصہ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ باقی اس پر پانی بہانا، ان کو دھونا، اس کو ملنا، یہ جتنا آپ کا دل وضو کے اندر حضور قلب جسے کہتے ہیں نا دل حاضر ہوگا اتنا آپ اچھا وضو کر لیں گے۔
جتنی جو آپ کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے، یہیں سے پتہ چل جانا کہ نماز بوجھ ہے، مصیبت ہے، ذمہ داری ہے، کیا ہے، وضو سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ وضو بندے کر رہے ہوتے ہیں، کئی تو اتنا بڑا وضو کرتے ہیں، اتنا بڑا وضو کرتے ہیں، پیچھے والا بندہ کہتا ہے اٹھ جا یار، ہٹتے ہی نہیں۔ تو چاہیے تو یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئیں، جتنے قدم جتنے کلومیٹر آپ چل کے آئیں گے سارا آپ کا ثواب ہی لکھا جاتا جائے۔ گھر سے اچھا وضو بنا کے اپنا بڑے طریقے سے پھر آپ وہاں پر آئیں، رستے میں کھاتے پیتے آئیں گے، یہ وہ کرتے آئیں گے، یہ نہیں، پھر ذکر ہوتا آتا ہے جب بندہ اللہ کے ذکر میں آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اب یہ مالکیہ کے ہاں چہرے کے دھونے کے معنی ہے کہ اس پر پانی بہایا جائے اور اس کو ملا بھی جائے، ٹھیک ہے نا، پھیرا جائے ہاتھ کو پوری طرح سے۔ لیکن حنفی کہتے ہیں نہ ملے نہ رگڑیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسائل ہے سمجھنے کے نا، کوئی آپ کو کہ نہیں ضروری ہے رگڑنا ملنا، تو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کوئی کہتا ضروری ہے، کوئی کہتا نہیں ضروری، بہانا ضروری ہے پانی۔ تو یہ آپ کی چوائس پر ہے، آپ دیکھتے ہیں زیادہ مٹی لگی ہے، زیادہ آپ کو تراوت چاہیے تو آپ اچھی طرح اس کو مل بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم لوگوں کو کوہنیوں تک جو ہے یہ تم نے اپنے جو ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے، تو یہ تک کا سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں الہ لکھا، الہ کا عربی زبان میں مطلب تک ہوتا ہے، لیکن علماء نے کہا کہ اس الہ کا معنی پھر نبی پاک سے سمجھنا ہے نا، کہ یا رسول اللہ یہی تو بات ہے، لفظوں پر بات نہیں ختم ہوتی، سرکار نے وہ کام کر کے دکھایا، جب کام کر کے دکھایا تو وہاں جو لفظ کا معنی وہی لیا جائے گا جو حضور نے کیا ہوا ہے، نبی کا عمل اس لفظ کی تفسیر کرے گا، اس لفظ کی وضاحت نبی کا عمل کرے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں تک اپنی کوہنی کو دھوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام ظفر، وہ کہتے ہیں نہ بھی دھوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ آپ کی کوہنی شامل ہوتی تھی، اس لیے وہ آپ علیہ السلام۔ دوسرا یہ ہے کہ مسح سے بھیگے ہوئے، مسح کرنا، مسح سے بھیگے ہاتھ سے مراد آپ کو، اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ٹھنڈ ہے تو سر کا چوتھا حصہ بھی مسح کر سکتے ہیں آپ، کیا کر سکتے ہیں؟ چوتھا حصہ، یہاں پر آپ نے ہاتھ گیلا کیا، تر لیا پانی، یہ آپ نے اتنا کر لیا ہو گیا، یا 4 انگلیاں آپ نے اس طرح کر لیں، یا 3 کر لی، 2 کر لی، بس اتنا ہی ہاتھ پھیر لیا، یہ بھی مسح ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں ایسے ہی کر لیا کریں، اتاری پگڑی، ایک بندے کو دیکھو دنیا کے اندر پاگل بندوں کی کوئی کمی ہے؟ اللہ اکبر، آیتی بات کیا کروں سمجھ میں دیکھ لیتا ہوں، بعد میں میرے گھومتی رہتی بات، پتہ نہیں کب کی دیکھی ہوئی ہے۔ بندہ ایک دکھایا جی انٹرنیٹ پہ، مجاہد بندہ بنا ہے، دین میں کہتا ہوں، کہتے ہیں اسی سار کر کے دساں گے، اللہ میں پتہ چلے بھی اسی ہم بھی دین کو عمل۔ سخت سردی، برف پڑی ہوئی ہے، بندے نے جرابیں اتاری ہیں، چیزیں اتاری، اپنی جناب ساری اتار کے ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کر رہا ہے، کس شریعت نے اس کو یہ حکم دیا؟ کس شریعت نے حکم دیا؟ وہ آج مجھے ایک سفر پر جانا پڑ گیا، تو میں سفر سے واپس آئے، لاہور کے قریب کا جلدی جانا پڑا کہ وہ کوئی فوتگی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے آ جائیں نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا پڑھیں، کہتے جی کیوں؟ جماعت کے ساتھ ذرا، میں نے کہا جو میں نے پڑھنی ہے نا وہ جماعت سے افضل ہے، میں نے قصر پڑھنی ہے۔ جب اللہ نے مجھے رخصت دی ہے تو مجھے کیا عظیمت دکھانے کا شوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سفر میں میری رخصت پسند ہے، اللہ نے میرے اس عمل پر خوش ہونا ہے، کیونکہ میں نے کہا اللہ میاں میں تیری عبادتیں نہیں کر سکتا، یہ تو نے کم کر دیا، آج موج لگا دی ہے، الحمدللہ، مجھے کیا ضرورت پڑی میں جا کے پوری پڑھتا پھروں۔ آپ کو زیادہ ہیضہ ہو گیا ہے تقوی کا اور علم کا، تو آپ جا کے پڑھتے پھریں، مجھے کیوں روک رہے ہیں یا مجھے کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے جب آپ کو کہا ہے کہ نہیں بھائی تم ایسے نہ کرو، تم اپنے آپ کو، تمہیں اگر اس وضو کے بعد اس کو ٹھنڈ لگ گئی نا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اسے خودکشی کی ہے، اسے کیوں پنگا لیا، اپنے آپ کو نمونیا کیوں کرایا؟ اللہ پاک نے جب تمہیں سہولتیں دی ہیں کس لیے؟ اور نہیں آپ میں ہم عبادتیں کرنے والے نہیں ہیں، سمجھ گئے نا؟ کسی بندے نے کہا لو جی تھوڑی سی بات پر آپ کا اللہ اتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا، حضرت مرشد تھانوی بلکہ آپ کہا کریں، مرشد تھانوی، انہوں نے کہا یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، بڑے بڑے اجر پائیں اللہ پاک سے۔
ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں. ہم بڑے بڑے کام فرشتوں جیسی باتیں نہیں کر کے دکھا سکتے بھی ساری رات ہی رکوع میں پڑے رہیں, سجدے میں پڑے رہیں. ہم تو اللہ کے عبد ہیں, ذلیل بندے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یا اللہ بھوکے ننگے ہیں, کمینے ہیں, تو اتنا, ہم تو تھوڑا سا تجھے دے سکتے ہیں, بس آگے تو دیکھ لے, حساب کتاب لگا لے بھی کیا کرنا ہے بندے کا. ہم ایسے بندے ہیں. بڑھ بڑھ کے جہاں رخصتیں ملیں چوم چاٹ کے رخصتیں دل و جان سے لیں. یہ بھی میرے پیارے نبی کی سنت ہے. پتہ چل جائے بارش ہو گئی, وہ ہم ادھر ہی بیٹھے تھے تو یہاں تو بارش نہیں ہوئی, وہ شاہ کوٹ اور فروخ آباد بہت بارش ہوئی ادھر میں جب ہمارے, تو مجھے کہتے ہیں, میں نے کہا یہ موسم اہل حدیثوں کا موسم ہے, 2 چھینٹیں پڑی جمع بین الصلاۃ ہے جی. ادھر موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں, کہتے ہیں مسجد ہی جا کے پڑھنی نماز, یہ مجاہدانہ کام ہے. مسجد میں جا رہے ہیں پاؤں, اللہ کے نبی نے کہا سلو فی رحالکم, اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو, اذان دلوا کے یہ کہہ دیا. اور ہم نے کیا کرنا ہے, جا کے مسجد میں پڑھنی. جی اللہ کا گھر آباد کرنا ہے. اللہ کا گھر کوئی بات نہیں کر سکتا. کرو اللہ کا گھر, دکان شکان بند کر کے آ جایا کرو اشراق دے ویلے اللہ کا گھر بات کرنے, پتہ لگ جائے تمہارا. فراڈ نہ لگائیں, جتنی سہولتیں ملی ہیں پوری ویل کیا کریں. حکومت جو آپ کو سہولتیں دیتی فل ویل, نیچے تک سارا ہی کھا جائیں سارا کچھ, کہ ساڈا ہی ہے, تو یہ آپ کو ویلنگ کرنی چاہیے. تو یہ اصل میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. تو یہ چوتھا حصہ بھی آپ مسح کر سکتے ہیں, سمجھ گئے. اچھا میں ایک اور بھی آپ کو مسئلہ, لو ایک اور مسئلہ سن لو, پھر کہیں گے قائد صاحب نئے نئے مسئلے بتاتے ہیں. پھر اگر آپ نے پہلے وضو کیا تھا اور وضو کیا کر کے آپ نے پہن لی پگڑی یا ٹوپی, تو کوئی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, چپ کر کے اس پگڑی کے اوپر سے ہی کر لیں. سمجھ آ گئی, ٹھنڈ بڑی. لیکن آج کل نہ لگ رہی, جب آتا ہے دسمبر پھر یہ مسئلہ بڑا مزہ دے گا. اس میں آپ نہا کے آؤں گا مسجد, گرمی ہے نا اس لیے نہا کے آئیں گے. تو اگلا مسئلہ جو اس کے بعد آ گیا کہ پاؤں دھونے کا. لو جی یہ پاؤں دھونے کا مسئلہ جو ہے یہ سنی شیعہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہ لکھا ہے وَأَرْجُلَكُمْ, ٹھیک ہے نا, یہ یہاں پر الل کعبین, اور اپنے پاؤں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. یہ آپس میں ہو گئی لڑائیاں, ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ ایدی یا کم کے مطابق یہ ہم نے ارجلاکم پڑھا ہے. تو وہ جو شیعہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ارجلیکم ہے, کیونکہ یہاں پیچھے بے رؤوسیکم ہے, اس کے ساتھ آگے اگلا لفظ ارجلیکم ہے. سنی کہتے ہیں نہیں یہ جو ارجلاکم ہے نا پیچھے ایدی یا, ہاتھوں کے اوپر ایدی یا لکھا, یا کا زبر اس پہ لو, اس زیر اور زبر سے یہ پاؤں مسا نہیں کرتے, وہ دھوتے نہیں. دونوں کی قرات الگ الگ ہوگی, اور دونوں کی راتیں اہل سنت کے بھی سارے اماموں سے ثابت ہے, ٹھیک ہے نا, اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر پاؤں دھونا بھی ثابت ہے, وہ بھی ثابت ہے, لیکن نہ وہ مانتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہاں پر دونوں کی بڑی جنگ ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت سے ثابت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پاؤں کا جو ہے دھونا آپ سے ثابت ہے, اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کا بھی ہمیں اجازت دے دی کہ جب تم وضو کر چکے ہوئے ہو اور تم سفر میں ہو یا سردیاں ہیں, تو تم نہ ہی بھی سردیاں, جب آپ اپنے وضو کرنے کے بعد آپ نے جرابیں پہن لی تو اس کے اوپر مسح کر لیں آپ. تو یہ صرف یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ پاؤں پر مسح کرنے کا مذہب, اس کو مذہب کہتے ہیں, مسلک نا, مطلب ہماری جو فقہ کی زبان ہے اس میں مذہب کہتے ہیں. تو کہتے ہیں مذہب ہونا, ہمارا مذہب یہ ہے, ہم یعنی ہمارا مسلک یہ ہے. تو اس کے اندر اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر آ گئے ہیں, وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا ابن عباس ہیں, حضرت انس ہیں, انس بن مالک, حضرت اکرمہ ہیں, امام جعفر صادق ہیں, بڑے بڑے لوگ اہل سنت کے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں قراتیں ثابت ہیں, آدمی جیسا ان میں سے چاہے وہ کر لے. اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام مفسر ہے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تفسیر ابن جریر بڑی مشہور ہے, یہاں بھی پڑھی ہوئی ہے. وہ بہت بڑے امام تھے, وہ الگ بات ہے کہ ان کا مذہب طبری مذہب بھی تھا, جیسے حنفی ہے, مالکی, اس طرح, لیکن وہ 300-400 سال چلا, اس کے بعد پھر وہ نہیں اتنا زیادہ چل سکا. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں سے مسح ثابت ہے. شیعہ یہاں سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں, کہتے جی نہیں وہ آپ کا فلانا امام ہے نا, وہ کہتا ہے کہ مسح جو ہے نا وہ کرنا, مسح بھی اس میں سے نکل آتا ہے.
حالانکہ اس نے جو ہے نا پورے امام ہمارے نے جزوی مسا نہیں مانا، یہ کرتے ہیں یہاں تک مسا، وہ کہتا ہے ٹاکنوں تک ہی کرو، پھر کرنا تو پورا کر، یہ جزوی مسا مانتے، بتاتے نہیں بھی کون سا مسا میں مانتا ہوں اور کون سا مسا وہ نہیں مانتے، چلاکیاں کرتے ہیں، سارے فرقے بڑے چلاک ہیں، ہٹتے ہٹتے کوئی نہیں چلاکی کرنے سے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، جس کو کوئی بات سمجھ آ جاتی نا، وہ کہتا میں نے اپنی بات منوانی ہے، دوسرے کی رائے کسی قیمت پہ قبول نہیں کرنی، اس کو رگڑ کے رکھنا کہ نہیں یہ اس کا دماغ نہیں کام کرتا، میرا ہی زیادہ کرتا ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ مسئلے نہیں ہیں۔ جب مسئلے کے اندر تشدد آ جائے اور اختلاف کو مخالفت بنا لیا جائے اور دوسرے کی بات کو قبول نہ کیا جائے تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ شیطانی خیال ہوتا ہے، تو شیطان ان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد قدمین سے مراد پیر کے اوپر کے کسی حصے کا مسا نہیں بلکہ پورے پیر کا مسا ہے۔ مسا اور غسل کے درمیان عملاً کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا، سو اس کے غسل میں عضو پر پانی بہایا جاتا ہے اور مسا میں بھیگا ہوا ہاتھ اس پر پھیر لیا جاتا ہے۔ وہ تو نیچے سے بھی کہتے ہیں کہ پھر مسا کرنا ہے تو ہاتھ تار کر کے نیچے سے اوپر کر لے۔ تو اچھا یہ دیکھیں کیسی بات ہے، اہل سنت سے بھی پوچھیں نا، اہل سنت سے مراد ہمارے یہ تینوں فرقے ہیں بھی، اگر آدمی ایک پاؤں کو اس طرح تر کر کے دھوئے نہ لیکن ہاتھ زیادہ گیلا کر کے یوں پھیر لے تو وہ دھونے والے کہتے ہیں صاف ہو جاتا ہے، تو پھر مسا کیا ہوا؟ ہٹتے ہٹتے کوئی نہیں بندے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بندہ پھر سوچتا ہے پھر مسا کیا ہوا؟ اگر گیلا ہی کرنا ہے، تاری کرنا ہے، وہ کہتے اوپر اوپر والا حصہ تار کرنا ہے، امام تبلی کہتا ہے نیچے والا بھی پھر ساتھ کرو اگر تار کرنا ہے۔ تو مسئلہ دونوں کا ٹھیک ہے، کبھی دھو لیا کریں اور کبھی مسا کر لیا کریں، یہ بھی میرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مولانا اسحاق صاحب فرماتے تھے کہ یہ سب طرح ہی جائز ہے، جس کو جو سہولت نظر آئے۔ میں جب بعض اوقات دیکھ لیتا ہوں کہ واش بیسن اوپر ہے، اب میں نے اوپر ٹانگ اٹھائی پھسل نہ جاؤں، تو میں پھر چپ کر کے ہاتھ گیلا کر کے تو اپنے پاؤں کے اوپر پھیر لیتا ہوں، لیکن میں اس دن آپ لوگوں کی جماعت کوئی نہیں کراتا، میں کسی اور کو آگے کھڑا کر دیتا ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں یہ ان کا دماغ پتہ نہیں کیسا ہے، یہ کہیں قاضی صاحب کے پیچھے ہماری جماعت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ سنی ہیں، تو جو سنی ہوتا ہے وہ سے پھر میں ڈرتا ہوں بھی ان کی نماز، یہ کہیں گے میرے آپ کو نہیں بتایا، میں اب آپ کو آگے بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے بھی اس کے پیچھے، کیونکہ مجھے نا ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ہیں بلکہ بڑے کھلے ذہن کے حنفی، تو وہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں بھی حنفی ہوں، حالانکہ میں حنفی بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، صرف حنفی ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مجھے کہتے آپ کو پتا ہے یہ جو ہے نا یہ میں نے کہا جی، کہتے یہ جرابوں پہ مسا کر لیتے ہیں، میں نے دیکھا ایک جگہ ان کو، تو میں نے ان سے کہا ذرا آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، میں پڑھا دیتا ہوں، مجھے ڈر تھا کہ ان کے پیچھے پڑھ کے آپ تو سمجھتے ہی ہیں، میں نے کہا جی میں سمجھ گیا، میں نے بتایا نہیں بھی میں بھی یہی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو جو آپ کو پتا ہے، تو کہتے یہ قاضی صاحب، میں کہا ہاں جی بالکل جی، لیکن ایمانداری یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کا مسئلہ نہیں مجھے مانتے تو مجھے آپ کی جماعت بھی نہیں کرانی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ مطمئن آپ پاؤں دھونے والے پہ کریں، ورنہ میں عمومی نہیں ایسے کرتا، پاؤں دھو کے ہی آتا ہوں، یہ کبھی کبھار کی بات ہے کہ تھکا ہوا ہوں یا اوپر نہ ہو یا بیمار ہوں اس طرح، تو آپ بھی موقع پہ ہوں۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں اپنی نا دفتر میں تھا، تو میں ذرا ہٹ کے وضو کرتا ہوں کیونکہ جوتا پہنا ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ جوتے کے اوپر بھی مسا ہو جاتا ہے، یہ بھی مسئلہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جوتے کے اوپر بھی مسا ہو جاتا ہے، مکیشن آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں اب میں کیا اتاروں، آپ پہلے اندر سے جوتے نکالتے پاؤں، پھر اس کے اوپر مسا کر پھر جوتے کے اندر ڈالتے، بھائی وہی جوتا بھی تو آپ کے جو موزے کی طرح کی چیز ہے، آپ نا ذہن لڑائیں تھوڑا سا بھی اس کے اندر سے پاؤں کیوں نکالنا ہے۔ تو وہ ایک دفعہ میں جناب میں ادھر ادھر دیکھا، میں نے چپ کر کے ہاتھ ابھی ایک پاؤں پہ میں نے پھیر لیا تھا، دوسرے پہ میں پھیر رہا تھا، میں پکڑا گیا، اندر میرا دوست آ گیا، وہ کھلے ذہن کا لڑکا ہے، صوفی برکت علی صاحب کا مرید ہے، اس سے مجھے دیکھا نا تو مجھے کہا مفتی، میں نے باہر جا کے شور مچا دیا، مجھے بات بتا مسئلہ کیا ہے میں نے اسے بتا دیا بھی یہ ایسے، کہتا ہے تو اپنے لیے ساری رعایتیں رکھی ہیں، ہمارے لیے کوئی رعایت نہیں، اتنی بار ٹھنڈ پڑ رہی ہے ہمیں پاؤں دو جی۔ میں نے کہا چودھری تم لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے نا،
اب یہ مسئلہ پتہ کہتا بس ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، میں بھی کرنے لگا ہوں ایسے، اس نے بھی ویسے کیا، نماز جا کے پڑھ لی۔ تو مسئلوں کا جب علم ہوتا ہے تو آدمی آسانی سے اپنے سارے کام کر لیتا ہے۔ اور یہ اللہ میں اس قرآن مجید کی آیت تھی، میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اللہ پاک اس میں کیا کہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ ابن جریر نے یہاں پر ایک سوال بھی کیا ہے کہ مسح سے مراد سر کا مسح جزئی ہے، پیر کا مسح کلی، پھر اس کی وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کی دلیل وہ وعیدیں ہیں جو رسول اللہ نے ایڑی اور پیر کے تلوے خشک رہ جانے پر بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کا جزئی ہے تو اس کا جزئی کیوں نہیں ہے مسح؟ پیر کا بھی پھر تھوڑا سا ایسا مسح کر لو، پیر ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اس کا پورا مسح ہی کرنا پڑے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ ایڑیاں جو ٹخنے ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، جب نجاست ہو پاؤں دھو لیا کریں، نجاست نہیں اوپر اگر آپ نہیں دھونا چاہتے تو مسے سے بھی آپ کا کام چل جاتا ہے، بات ختم۔ سمجھ آ گئی مسئلہ؟ نجاست ہے تو پاؤں دھو لیجئے، نہیں نجاست تو پھر کیا ہے کہ آپ پھر موقع کے حساب سے دیکھ لیں کہ جوتا گیلا ہو جائے گا۔ اگر میں نے نیا جوتا ہے ہش پپیز کا، سر ہش کیٹ پپی تے اگے بھی کوئی ہے گے، دو تین کوئی اور بھی آگے ہونے ہیں ہے گے ماشاءاللہ، کیا کہنے 22,000 والا جوتا 40,000 والا جوتا پہن کے پھر بعد میں گیلا کر کے اندر داخل کرنا، جتی خراب ہو جاتی ہے۔ جتی نہ خراب ہو، نماز چاہے خراب ہو جائے، اتنا مہنگا جوتا ہی نہ پہنو۔ نفس انسانی ہے نا، کئی لوگ، میں بھی جب جس زمانے میں کلف لگا کے کپڑے پہنتا تھا تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ جو صف پہ لگے ہیں یہ دوبارہ جب میں یہاں رکھوں گا تو اس پہ نشان پڑ جائیں گے۔ جوانی کی باتیں، دماغ خراب ہوتا ہے نا۔ سمجھ میں آیا کہ یہ تو نرا تکبر ہے۔ ایسا کپڑا ہی کیوں پہنے جو بندے کو تکبر میں مبتلا کر دے؟ بھاڑ میں جائے وہ کپڑا جس کو پہن کے آپ متکبر ہو کے، تو یہاں پہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صفوں پہ عموماً مٹی ہوتی، باہر آپ نے یہاں رکھے تو وہ آپ کے ہاتھ جو ہے مٹی والے لگ گئے، اور آپ مٹی سے اتنا نفرت کرتے ہیں۔ فریدا خاک نہ نندیے تے خاک جیڑنا کو، جیوندیاں پیراں ہیٹھاں تے مویاں اوپر ہو۔ اور بابا فرید نے کہا خاک کو برا نہ کہہ، جیوندیاں پیراں ہیٹھاں، زندہ ہو تو پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، مویاں اوپر ہو، یہی خاک اوپر پڑ جانی۔ مٹھیاں بھر کر خاک دوست لائے وقت دفن، عمر بھر کی رفاقت کا اب صلہ دینے لگے ہیں۔ اس وقت کہتے 3 ڈال دو خاکے اس کے اوپر، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا یخرجکم تارۃ اخری، اسی سے نکالا تھا، اسی میں جا رہے ہو، اسی سے لوٹ جاؤ گے، واپس نکل آؤ گے ایک دن۔ یہ آپ کو یاد ہے یہ دعائیں کہ جب آپ تین اس طرح بھر کے پھینکتے ہیں تو تینوں دفعہ آپ یہ پڑھتے ہیں دعا؟ پہلی پہ کہنا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا یخرجکم تارۃ اخری۔ ہیں یاد تو موت کی تو کوئی شے ہی یاد نہیں۔ میں نے اب پھٹا لانا ہے، اس پہ آپ سب کو ایک دفعہ لٹانا ہے، پانی کے ساتھ آپ کو غسل دینا ہے، پھر آپ کے لائے ہوئے کفن آپ کے گلے میں ڈال کے کہنا میرے پیچھے سارے کفن ڈال کے نماز پڑھو، تاکہ ڈر تو جائے نا آپ کا۔ میں نے ایک دن یہاں پہ وہ گلے میں اپنے الفی ڈال کے میں نماز میں، میری بہن کہ بھائی جان تو کی ہو گیا، اوپر سے ہی آ گئے، میں کہ ساری تصوف ہی چلا گیا، خراب ہی کر دیا، اچانک آ گئے، مجھے کیا پتا تھا بھائی جان کیا ہو گیا۔ مجھے آج تک میں نے کہا اب یہ مطلب یہ میں نے کہا جاؤ جی، سارا موڈ ہی خراب کر دیا۔ الفی پہن کے گھر کے اندر کبھی کبھی تنہائی میں اندر کمرے میں پہن کے نماز پڑھا کرے، ایک نیچے چادر باندھ لی، ایک وہ مردے والا جو الفی ہے قمیض وہ پہنا، نماز پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جانا ہے۔ ڈرتے ہیں ایسی چیزوں سے۔ اللہ اکبر۔ اب بڑی بحث ہوتی جی حنفیوں کے ہاں کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ نیت کرنی ضروری ہے وضو کے لیے یا نہیں؟ کچھ کہتے ضروری ہے، کچھ کہتے نہیں، لیکن نیت کرنی ضروری ہے، نیت کرنا ہی چاہیے کہ میں اب پاک صاف ہونے لگا ہوں۔ اگر کسی بندے نے ویسے ہی غسل کر لیا ہے نا، اس وقت نہیں تھا نیت نماز کے لیے، تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ غسل آپ نے ہاتھ پاؤں دھو لیے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، یاد آ جائے کر لیں، نہیں ہے نا صحیح۔
کوئی لمبا چوڑا اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم حالت جنابت میں ہو تو سارا جسم پاک صاف کرو، یعنی یہ اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ سارے جسم کو 3 کام اس کے اندر آپ نے ضرور کرنے، غسل کے اندر کلی کر لی، غرغرہ ضرور کرنا ہے، غرغر غرغر آپ کرتے ہیں نا، منہ میں پورے میں کلی گھمانی ہے۔ اگر حالت جنابت آپ کو ہو گئی ہے، آپ کو احتلام ہو گیا ہے، بیوی سے قریب ہو گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی کہ منہ میں کل پانی ڈال کر اس کو گھمائے اور گڑگڑ گڑگڑ کرے حلق تک، پھر پھینکے، اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالے، اور اس کے بعد پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہا لینا ہے کہ جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ باقی صابن شابن بعد میں لگائیں جو آپ نے کرنے، پہلے یہ غسل ختم کریں۔ سمجھ آ گئی؟ پاک پکیزہ غسل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غسل میں 2.5 کلو پانی استعمال کرتے ہیں۔ کتنا؟ 2.5 کلو۔ آپ 2.5 بالٹیاں، 2.5 ٹینکیاں غسل ہی کری جا رہے ہیں، نہائی جا رہے ہیں، نہائی جا رہے ہیں، نہائی جا رہے ہیں۔ غسل شریف ہو کا بس کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ بتانا آپ کو ضروری ہے۔ ایک ہے غسل پاک ہونے کے لیے کرنا، اور ایک غسل جنابت ہے، ٹھیک ہے نا، ایک غسل تبرید ہے۔ تبرید برد سے نکلا ہے، برد کہتے ہیں نا بارد کو، ٹھنڈے کو، تو جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے غسل، یہ بھی نبی پاک نے فرمایا ہے، یہ بھی فرمایا، لیکن بتایا کہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ غسل کے لیے اصل پانی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے جسم کو، اس کا طریقہ کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹب میں ہو جاتے تھے، ایک بڑے برتن کے اس کے اندر ڈال کے، پھر وہ پانی جو ہے پودوں کو یا ان سب چیزوں کو آپ دے دیں۔ یہاں تو پوری ٹینکی ہو گئی، جاتی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس زمانے میں نلکا ہوتا تھا آدھی بالٹی میں لوگ نہا لیتے تھے، اب ٹینکیاں آ گئی، بٹن دبایا۔ اس لیے جب اختیار کی طاقت بندے کو ملتی ہے تو وہ نعمتیں ضائع کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ اب وہاں پانی ہے نہیں صحراؤں میں، تو وہ لوگ اپنے اس پانی کا ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے سونا تول کے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اختیار کی طاقت آ گئی، نعمت وافر آ گئی، پھر آپ نعمت وائے۔ کبھی آج تک نہیں ہوا، جائیں چیک کر لیں، کوئی اللہ کا ولی ہزاروں میں سے ایک نکلا ہوگا کہ جو نعمت وافر مقدار میں آنے کے بعد نعمت کا کم استعمال کرتا ہو اور اس کو ضائع نہ کرتا ہو، ورنہ اکثر آدمی دنیا کے اندر نعمتوں کے آنے کے بعد اس کو ضائع کرتے ہیں۔ جب آپ پاؤ گوشت بناتے تھے تو ہنڈیاں خالی ہو جاتی تھی، اب آپ کی بیگ میں زیادہ بنا کے فریج میں رکھ لیتی ہیں، 3 دن بعد وہ باسی ہو جاتا ہے، پہلے دیتی ہیں چوکیدار کو، چوکیدار نہ کر دے تو باجی جو کام کرنے آتی ہے اس کو، وہ بھی نہ کر دے تو اس کے بعد پھر باہر جو عیسائی کوڑا اٹھانے آتا ہے پھر اس کو، وہ بھی نہ آئے تو پھر چوتھا کام ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ گھر والی باجیاں جو ہے نا، یہ مالکنے جنہوں نے چوکیدار نوکر رکھے ہوئے ہیں، یقین جانے یہ تسبیحاں نا ان کی دیکھیں، یہ باجیاں تسبیح پڑھتی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں سے شکایتیں آتی ہیں، یہ جہنم میں جانی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے ملازموں کے ساتھ برا سلوک کیا، کھانا خود بھی نہیں کھایا، ان کو بھی لالچ، فریج میں رکھ لو، میرا بیٹا آئے گا اس کو کھلاؤں گی، یہ پھر کوئی آیا نہیں، پھر 3 دن کے بعد بیٹا امی جی میں نے باسی نہیں کھانا، مجھے نیا بنا دیں، امی نے پتر کے لاڑ میں نیا بنا دیا، وہ خراب کر پھینک دیا۔ یہ آپ ذرا حساب لگا لیا کریں، گھر میں آپ مرد ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، ذرا فریجیں اٹھ کے چیک کیا کریں، دورہ نہیں پڑ جائے گا آپ کو، سمجھ گئے نا، مرنے نہیں لگے آپ۔ دوسرے چوتھے دن ذرا فریج کھول کے اوپر نیچے والے کھانے یہ کیا رکھا ہے، بیگموں کی ذرا طبیعت سیٹ کیا کریں۔ آپ سے ان بیگموں نے آپ کو جہنم میں لے کے جانا ہے، میں آپ کو صاف بات بتا دوں، اللہ نے کہا ہر آدمی جو ہے اپنے گھر والوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے، ورنہ جہنم میں چلے جائیں گے آپ۔ میرے پاس میں آپ کو سیدھا بات بتاتا ہوں، دودھ چیک کریں گے کیا کر رہی ہے، خراب کر رہی ہے، یہ چیزیں خراب کر رہی ہے، نہیں تو خود اٹھا کے غریبوں کو دے دیں۔